هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في أمتي خسف ونصف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي. بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، بڑے پیارے قابل قدر دینی اور علمی بھائیوں، دور بیٹھی ہوئی بہت ہی احترام، بہت ہی قدر و منزلت کی مستحق میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی دعا فرمائیں، آپ کے ساتھ میں بھی دعا کروں. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلہ اجلاس کو قبول فرمائے اور آج کا یہ آخری دن ہمارے لیے حقیقی برکتوں کے نزول کا ذریعہ بنا دے. مجھے کچھ پہلے سے بھی معلوم ہے اور یہاں آ کر بھی پتہ چلا، مجھ سے پہلے مختلف بندوں نے مختلف دنوں میں سیرت کے اور اسلام کے بہت سے موضوعات پر آپ سے بات کی، مختلف خطابات آپ نے سنے. سچی بات یہ ہے مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں اور میں یہ ارادہ لے کر آیا تھا. اگر آج جوان ملیں گے تو اپنے دل کی کچھ ان سے کہنی ہے، کچھ ان کی سننی ہے. آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ کرے ہم سب یہاں سے جب واپس ہوں ہم کچھ ارادہ لے کر جائیں، تبھی جا کر کہا جائے گا کہ ان جلسوں کا حق ادا ہوا. جلسے ہو رہے ہیں، ہوتے آئے ہیں، ہوتے رہیں گے. ان کی افادیت اور ان کی نافعیت منفعت سے کسی کو اختلاف نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو ان جلسوں کی تلاش ہے جب یہاں سے نکلے تو دیکھنے والے یہ کہتے کہ نہیں آج تمہاری آنکھیں اور تمہارا چہرہ بدلا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم نے کوئی ارادہ کیا. اور ایسا مشکل نہیں ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. ایک اللہ کا بندہ یہ طے کر لے مجھے اپنی زندگی کو، اپنے نام اعمال کو، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اس دنیا میں رب العالمین کے لشکر بے شمار ہیں. قرآن کا اشارہ موجود ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے لشکر کتنے ہیں اللہ ہی جانے. جب انسان رب العالمین کی طرف کو چلنا شروع کرتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہزاروں لاکھوں لشکروں کا ایک سپاہی ہوتا ہے. پوری کائنات اس کی معاون ہوتی اور رب العالمین کا نظام کائنات اس کا ساتھ دیتا ہے. آپ توجہ کریں، اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ جب کبھی کوئی انسان یہ نیت کر لے تو رب العالمین کا بنایا ہوا نظام اس کا معاون ہوتا ہے. اور اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر غلط راہ پر چل دے، بندہ یا بندی، جوان، بوڑھا یا ادھیڑ، تو پھر یاد رکھو وہ لاکھوں لشکر کا ایک سپاہی نہیں ہوتا، وہ پوری کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے لیے الگ راستہ چلنے والا ہوتا ہے. وہ راستہ اس کائنات کا فطری راستہ نہیں ہوتا، وہ چلنے والا راستہ نہیں کہلاتا، وہ تو اس نے زبردستی اپنے لیے بنا لیا اور ڈھال لیا ہے. نہ چل سکے گا. ہو سکتا ہے کہ جوانی کے نشے میں کچھ دور چلا جائے، مگر جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے گا تو دنیا اس سے یہ کہے کہ تم نے چلنے کی غلط راہ چنی، یہ راستہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے.
اور یہ سب کھلی ہوئی حقیقتیں ہیں. بہت آسان زبان میں عرض کرنے کی اپنے نوجوانوں سے، اپنے دل کے ٹکڑوں سے، اپنے پیاروں سے، اور بہت احترام کے مستحق اپنے بزرگوں سے عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے روز اول سے، پہلے دن سے اس دنیا کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ اس دنیا میں حالات آتے ہیں، آئے ہوئے ہیں اور آئیں گے. میری بات پر غور کیجئے گا. آتے رہتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں. اس زمانے میں اگر کسی کی آنکھ نے دیکھنے کا کام نہ کیا اور حالات کو نہ سمجھا تو ہم یہ کہیں گے آنکھوں میں دیدے کام کر رہے ہیں مگر آپ کے دل کی آنکھیں بند ہو چکی. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. قرآن کہتا ہے اکیلی یہی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی دل کی وہ آنکھیں اندھی ہوتی ہیں جو اللہ نے سینے کے اندر رکھی. یہاں سے نظر آتا ہے، سجھائی یہاں سے دیتا ہے، یہاں سے منزل نظر آتی ہے، فیصلے کرنا نہ کرنا یہ ساری باتیں یہاں سے ہوتی. حضور پاک علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا. ابھی ہمارے پیارے ایک عزیز آپ کے سامنے ماشاءاللہ پورے بالغانہ انداز میں کچھ پیش کر رہے تھے. ان سے پہلے نعت خان، سب کچھ اپنی جگہ مسلم. مگر تنہائی میں کبھی یہ سوچو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں انسانوں کی آنکھ کا تارا تھے. جس کسی کے آنسو تھمتے نہیں تھے آپ اس کے آنسو پہنچتے تھے. اور جب آپ تھے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے ہر بچہ، ہر یتیم، ہر بیوہ، میرے باپ چلے گئے تو کیا ہوا، محمد عربی موجود ہے. نہ کسی بیوہ کو اپنے شوہر کے جانے کا احساس تھا، نہ کسی یتیم کو اپنے والد کے انتقال کر جانے پر تکلیف تھا. طبعی فطری طور پر رنج ہوتا ہے، 3-4 دن وہ ہوتا تھا، مگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ نہیں، میرا مربی کامل اس دنیا میں موجود ہے. آپ نے جب بات شروع کی، جیسے ہی آپ نے شروع کی تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا تیر شیطان کے جگر میں جا کے لگا اور وہ تل ملا اٹھا. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. سب کو چھوڑ کر ایک کو مان لیں، ایسے کیسے ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر انسانوں کی نگاہ کا سکون اور انسانوں کے دل کا قرار، آپ سے بڑھ کر دنیا میں امن پسند، آپ سے بڑھ کر دنیا میں محبتوں کو پھیلانے والا، آپ سے بڑھ کر دنیا میں انسانیت کا بہی خواہ اور غم خار، نہ آپ سے پہلے کوئی آیا، نہ آپ کے بعد آج تک، نہ قیامت تک آئے گا. اور اس بات پر قوم کا اتفاق تھا. مگر جیسے ہی آپ نے ایک بات شروع کی ایسا لگ رہا تھا کہ وہی مکہ مکرمہ آپ کے لیے جلتا ہوا تنور بن گیا. میں ان واقعات کو تفصیل سے نہیں بیان کرتا، وقت کم ہے، کافی دیر ہو چکی. صرف یہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو انسان دلوں کی ڈھارس کا بندھانے والا، جس کا کوئی نہیں اس کے آپ، ہر بے سہارا کے آپ سہارا، کیا بات تھی جس کی بنیاد پر دنیا نے آپ سے مخالفت مول لی؟ ساری دنیا کے دھرم یہ کہتے ہیں کہ زنا بری چیز ہے، سب یہ کہتے ہیں پاپ بری چیز ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ شراب کا پینا بری بات ہے، کسی کی زمین کو مارنا بری بات ہے، کسی بیٹی بہو پر نگاہ ڈالنا بری بات ہے. یہ تو دنیا کے سارے لوگ کہتے ہیں. اگر یہی والی باتیں ذرا اچھے انداز میں تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کی تو اس پر سماج کے تل ملانے اور آگ بگولا ہونے کی بات تھی کیا؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر وہ حالات آئے کہ آپ نے خود بیان فرمایا کہ ایسے حالات دنیا میں کسی بنا ہے. اوذیت فی اللہ. اتنی بات عرض کرنے کے بعد میں آپ سے کہوں، پتہ چلا کہ رب العالمین نے اس کائنات کا ایک مزاج بنایا. اگر دنیا کے سب سے اعلیٰ درجے اور با اخلاق انسان پر حالات آ سکتے ہیں تو چھوٹے کو، بعد والوں کو تو حالات کا شکوہ کرنا ہی نہیں چاہیے.
جن کی طرف سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں، اس اللہ کے بندے کے سامنے ایسے حالات، اور ہماری آپ کی زندگی میں ہزاروں مسائل ایسے، کبھی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو کبھی کسی کی ذات سے ہمیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر جب آپ کے اوپر حالات آئے تو سوال قائم ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ نے اس کائنات کا مزاج بنایا، اس اللہ کی قدرت تھی۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے دوپہر 10 بجے 12 بجے 3 بجے کا یہ وقت بنا دیتا، ہر وقت دن میں 3 ہی بجتے رہتے، اجالا ہوتا، مگر مالک کی کریمی اور رحیمی اور حکمت نے مناسب نہیں جانا، وہ جانتا تھا کہ میرے بندوں کو ٹھنڈک بھی چاہیے، صبح کی شاندار ہوائیں بھی چاہیے، 7 8 9 بجے کا وقت بھی چاہیے، دوپہر بہترین بھی چاہیے، کھیتیوں کے پکنے کے لیے خطرناک گرمی اور تیز گرم ہوائیں بھی چاہیے، اور اس کے بعد شام کا وقت اور عصر کے بعد کا اور مغرب سے پہلے کا اور مغرب بعد کا 24 گھنٹے میں اللہ نے نظام کو ایسا بنایا کہ اہل بصیرت، سوچ اور شعور رکھنے والے انسانوں کے لیے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی صبح سے لے کر شام تک اپنی اوقات پر غور کرے گا تو اس کے لیے نظام زندگی کو سمجھنا آسان ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میرے جوانوں نے میری بات پر غور کیا ہوگا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام کچھ اسی طرح سے ہے۔ اس دنیا میں حالات آئے ہیں، آتے رہتے ہیں، آج بھی ہیں اور کل بھی ہوں گے، اور آنے والے زمانے میں تو اس سے بھی خطرناک ہوں گے، اور میں اپنے جوانوں سے مسجد میں بیٹھ کر پورے اطمینان اور انشراح کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے چند سالوں میں مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے، العیاذ باللہ، خدا کی پناہ، خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ سمجھیں اس کہانی کو، اس دنیا میں کوئی عیاشیوں کا پرمٹ لے کر نہیں آیا، اس دنیا میں کوئی اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ داماد بن کر دنیا میں جئیں گے، اس دنیا میں کوئی صاحب اللہ کے ہاں سے یہ رجسٹری لے کر نہیں آئے کہ مالک آپ کے قانون میں مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہیں، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ رب العالمین فرماتا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم زمانے کو پلٹتے رہتے ہیں۔ کوئی سوال کرے کہ اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ تو قادر مطلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اصلی اور نقلی کا پتہ چلتا رہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ تم میں صاحب ایمان کون ہیں اور کون ہیں جو وقتی نعرے کے لگانے والے ہیں اور ان کا حقیقت ایمان سے کوئی تعلق۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالات کس لیے لائے جاتے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کی ایک مثال دے کر صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں۔ ایک دور ایسا آیا کہ دنیا کے لوگوں نے مدینہ منورہ کو گھیر لیا، اور ایسی چاروں جانب سے آپ کے مدینہ کو گھیرا گیا جیسے شکنجے میں کس لیا گیا، کسی اللہ کے بندے کے لیے باہر جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس مدینہ منورہ کو جو کچھ زمانے پہلے ابھی مرکز اسلام بنا ہے، جس میں تازہ قرآن کی تعلیم آ رہی ہے، وہ اسلام جو دنیا کا آخری کامل مکمل مذہب بننے جا رہا ہے، ابھی اسے آئے ہوئے دنیا کے اندر کل ملا کر 15-16 سال بھی ٹھیک سے نہیں ہوئے تھے، اور لوگوں نے آ کر اتنے خطرناک درجے میں اس کے شکنجے کو کسا ہے اور چاروں جانب سے گھیرا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خندق کھدوائی۔ میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں، جس موقع پر آپ خندق کھود رہے تھے اللہ آپ کو دیکھ رہا تھا۔ میرا نبی ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، آپ نے اپنی زبان سے کئی دفعہ یہ جملہ فرمایا ہے بیدی لواء الحمد یوم القیام ولا فخر، کل میدان قیامت میں میرے ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا، کوئی فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پر انا اول شافع مشفوع، رب العالمین کے دربار میں سب سے پہلے بات کے عرض کرنے کا موقع مجھے ملے گا، ولا فخر، کوئی فخر نہیں۔ آپ نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رب العالمین کے سامنے سب سے پہلے سجدے میں گروں گا، اور اس کے بعد فرمایا ولا فخر۔ کسی موقع پر آپ نے اپنے تعارف کے لیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے
بیچ میں کوئی خاص اللہ کا بندہ زیادہ طریقے سے مل کر داخل ہو کر رہنے لگے تو انسانوں کے نگاہ سے اس کا مقام اصلی غائب ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے عام قسم کے آدمی ہیں۔ اللہ کے رسول حقیقت مقام اور حقیقت نبوت کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی یہ زبان استعمال کرتے تھے کہ تم میرے گھٹنوں کے قریب آ کر بیٹھ جاؤ، کوئی حرج نہیں، تم میرے گھر کے دروازے پر آ کر مجھے آواز لگا کر احترام سے پکارو، کوئی حرج نہیں، تم میرے ساتھ دسترخوان پر آ جاؤ، کوئی حرج نہیں، تم میری مسجد میں میرے شانے سے ملا کر بیٹھ جاؤ، کوئی حرج نہیں، مگر یاد رکھنا کہ مقام نبوت تمہاری نگاہ سے اوجھل نہ ہو جائے۔ جب انسانوں کے بیچ میں وہ گیپ ختم ہو جاتا ہے اور عوام الناس بڑھ کر آگے پہنچ جاتے ہیں تو کبھی کبھی شخصیت اور ان اللہ کے بندوں کے بیچ میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم ویسے یہ، جیسی ہماری زندگی ویسے ان کی زندگی، اس بنیاد پر لوگ مذاق تک پر آنے لگتے ہیں۔ تو کبھی کبھی آپ اپنی مبارک زبان سے اس بات کو بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان کم فاصلہ نہیں، ساتھ و آسمان و زمین سے بڑھ کر فاصلہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے خندق کھودی اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ کے پیٹ پر 2 پتھر دیکھے۔ صحابہ کرام بھوک کی انتہا کو تھے۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں، میرے پیاروں دل کے ٹکڑوں یہ غور کرو، رب العالمین دیکھ رہا ہے اس کے پیغمبر پر کیا بیت رہی۔ آپ یہ غور کرو کہ ان کے صحابہ پر کیا بیت رہی۔ جس اللہ کی قدرت یہ ہے وہ سمندر کے سارے جانوروں کو بھوک کی بنیاد پر مرنے نہیں دیتا۔ جس اللہ کی قدرت یہ ہے کہ صبح سویرے پرندے خالی پوٹا نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جس اللہ کی قدرت یہ ہے زمین پر رینگنے والے کیڑوں کی روزی کا انتظام الگ اور اوپر اڑنے والے پرندوں کا انتظام الگ اور دنیا میں انسانوں کی شکل میں چلنے والے مردوں کا انتظام الگ اور کسی کی خوراک میں کوئی کمی نہیں آتی، اس اللہ کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ اگر وہ اسی موقع پر پیغمبر 2 جہاں کے لیے انتظام کر دیتا۔ اللہ کی قدرت ہے۔ خاص طور سے وہ نوجوان جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، یہ کالج کے لڑکوں سے دوستی رکھتے ہیں یا ان کا اسلام کا کسی طرح کا کوئی تعلق ہے، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا اور قرآن کہتا لا یخفی علیہ شیء، اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، رب العالمین کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ میرے مالک جب سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پیغمبر 2 جہاں پر یہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس موقع پر جبریل امین کو لمبا چوڑا دسترخوان لے کر کیوں نہیں اتار دیا تاکہ آپ بھی سیراب ہوتے اور آپ کے تمام صحابہ سیراب ہوتے؟ سوال ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر میں نے عرض کیا اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کبھی کبھی کام کو ہونے دیتا ہے، ہونے دیتا ہے۔ وہ دنیا کو موقع دیتا ہے، تم نے مدینے کے خلاف شکنجہ کسا ہے، کس لو۔ تم میرے جیالے کو آزمانا چاہتے ہو، آزما لو، اور کیا ہوگا۔ تم نے ایک طرح سے شکنجہ کس کر یہاں کے رہنے والوں کو اس زمانے میں ٹھیک سے پیٹ بھرنے سے بھی دور کر دیا۔ اگر تمہارے ارمانی ہے تو کر کے دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والوں کو موقع دیتا ہے۔ اس زمانے میں جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم مسجد میں آنے والے، ہم قرآن کے پڑھنے والے، ہماری عورتیں ایسی، ہماری بچیاں ایسی، اور کہتے ہیں اللہ یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں۔ جی کاش کے تاریخ کو پیچھے کو مڑ کر دیکھا ہوتا تو اس سوال کا جواب مل گیا ہوتا۔ نہیں، ہمیں یاد نہیں ہے کہ دنیا میں رب العالمین نے کسی کو کیا کیا کرنے کا موقع دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گوفن میں رکھا گیا اور آج بھی وہ جگہ ترکی میں موجود ہے۔ اس کے بعد ایک خاص قسم کا جھولا بنایا گیا اور اس کے بعد اس سے پہلے جو آگ جلائی گئی 1 مہینے تک دور سے لے کر آگ میں پھینکا گیا۔ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ میرے اکلوتے ابراہیم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اکیلا اللہ کا بندہ تھا سرزمین عراق پر، ان کے باپ ان کے مخالف، خاندان مخالف، پورا ملک مخالف، ملک کی کابینہ مخالف، اس زمانے کا پورا نظام مخالف۔ میرے پیاروں واقعات کو اس زمانے کی روشنی میں مت سمجھو، ان واقعات کو اس زمانے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرو۔
یہ عجیب کہانی ہے. ہم نے قرآن مجید کو نعوذ باللہ افسانے کی کتاب بنا دیا کہ کبھی لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی رب العالمین سنا رہا ہے, کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی سنا رہا ہے, کبھی یوسف علیہ السلام. یہ واقعات نہیں ہیں. بنی اسرائیل تو چلے گئے, وہ اللہ کے بندے اللہ کے یہاں پہنچے, جن ملکوں میں ہیں وہ جانے. لیکن قرآن مجید جو میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے, تو قرآن مجید میں ان واقعات کو جگہ کیوں دی گئی اور یہ بار بار مجھ سے کیوں سنایا جا رہا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے, مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 27 مرتبہ آیا. اے اللہ, ہم مسلمان پیغمبر عربی کے ماننے والے, اور موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی شریعت لے کر آئے تھے وہ ان کے رسول اور نبی تھے, ایک صاحب ایمان ہونے کے نتیجے ہم ان کو بھی مانتے ہیں, اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول. مگر اے اللہ, آپ نے ان کا نام 27 مرتبہ اور ہمارے نبی کا نام قرآن مجید میں صرف 2 مرتبہ. میں نے عرض کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم یا آپ کے خلاف آپ کے سامنے والی جماعت جب کر رہی ہے تو رب العالمین کرنے کا موقع دیتا, ٹھیک ہے تم کرو. اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا نظام ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے اگر قرآن بیان نہ کرتا تو میرے اور آپ کے ایمان کے لالے پڑ جاتے, عقیدے کا بچانا مشکل ہوتا, اور حضور پاک علیہ السلام کے دین کے اوپر باقی رہنا میرے اور آپ کے لیے محال ہوتا. اتنی خطرناک بات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالات ہم اس لیے لاتے ہیں تاکہ پتہ چلے ایمان والوں کے نام سے کون جی رہے ہیں اور حقیقی ایمان والے کون. بڑی خطرناک حقیقت ہے, بہت کڑوی ہے. کون ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان والا بنا رکھا ہے؟ کون ہے جنہوں نے اپنے آپ کا نام رجسٹر میں رکھا ہے؟ کون ہے اللہ کا بندہ اور کون ہے اللہ کی بندی؟ جس نے فاطمہ اور عائشہ اور خدیجہ اور زینب اور رقیہ کے نام کو رکھ کر اگر اس نے اپنے آپ کو کسی غلط راستے پر ڈالا ہے تو ایسے حالات آنے کے بعد اس نام کی رقیہ کو بچا نہ سکیں گے. ایسے حالات اگر آ گئے, یہ نام کی فاطمہ اور عائشہ اپنی تہذیب کو اور محمدی دین کو اپنے لیے بچا نہ سکے گی. وقت آئے گا اور یہ دیوار پار کے پار چلی جائیں گی, کیونکہ رب العالمین کہتا ہے ہم حالات کو اسی لیے لے کر آئے تھے. اللہ کے یہاں مسئلہ اگر نام کا ہوتا پھر تو کوئی بات ہی نہیں, بڑی آسان کہانی. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلامی نام میرے اور آپ کے دور میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. یہ نام آج بھی ہے, وہ تو نام آپ سے پہلے سے موجود تھا. حضرت آپ کے دادا کا نام ہے عبد المطلب, آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق, اور اس سے پہلے کتنے بہت سے نام ہیں. حضرت عمر کا نام, حضرت ابوبکر کا نام, یہ تمام وہ نام ہیں جو ہمارے اور آپ کے اسلامی نام کہلاتے ہیں. مگر یہ سارے کے سارے تو حضور پاک علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھے. اگر مسئلہ ناموں کا ہوتا تو پھر کسی نئے نبی کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ناموں سے ہی کام بنا کرتا. میرے پیارو, دل نہ توڑو, مگر عادی بناؤ اپنے آپ کو حقیقت کے سننے کا. جب ہم سے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ہم لوگ وہاں سے کھسکنا چاہتے ہیں, کہتے کچھ ایسی باتیں سنا دیجیے جس سے دل بڑھے. آپ قرآن کی زبان میں اگر ہم سے باتیں کریں گے تو یہاں تو مسئلہ بڑا خطرناک. جب بات آئی ہے عرض کرنے کی تو آپ سے عرض کروں, قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے زمانے میں رب العالمین کی سب سے چہیتی, رب العالمین کی سب سے لاڈلی, رب العالمین کی سب سے محبوب اور روئے زمین کے اوپر اور پوری اللہ کی پھیلی ہوئی زمین پر ان سے زیادہ پیارا, ان سے زیادہ رب العالمین کے نزدیک, ان سے زیادہ قریبی, ان سے زیادہ نزدیک روئے زمین پر کوئی نہیں تھا. ایسے پیارے کہ کیا بیان کروں آپ سے, بڑی تفصیل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان سے پیار میں بات کرتے 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 یہاں تک نوبت آ گئی. ایک موقع پر اللہ ان سے فرماتا ہے, پرانی کتابوں میں جملے موجود ہیں, اے میرے بیٹو, اللہ اکبر, بجائے اس کے کہنے کے بنی اسرائیل کی اولاد, بجائے یہ کہنے کے یعقوب کی اولاد, بجائے یہ کہنے کے ابراہیم کی اولاد, بجائے یہ کہنے کے موسیٰ اور عیسیٰ کی اولاد, بجائے یہ کہنے کے یوسف کی اولاد اور یوسف کے پوتوں, رب العالمین ان سے پیار میں کہتا ہے تم تو میرے بیٹوں کی طرح سے ہو. کیا پیار کا انداز ہے, اس سے بڑی کوئی بات ہوگی دنیا میں؟ رب العالمین کا تو کوئی لڑکا تو ہے نہیں. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, اللہ کہتا نہیں میں نے تو کسی کو بیٹا نہیں بنایا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ, قرآن کہتا اس کے کوئی بیوی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الہکم الہ واحد, تمہارا اللہ ایک ہے, هو الرحمن الرحیم, وہی رحمان اور وہی رحیم ہے.
اور اب تو یہ کہتا ہے. پیار کے جملے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت ان کو بتائی تھی کہ مجھے تم سے کتنی محبت. اور قرآن مجید نے بیان کیا ایک موقع پر کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ. میں تفصیل میں جاؤں گا تو بڑا لمبی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ان کے لیے سائے کا انتظام کیا، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، ان کے لیے شاندار زمین کا انتظام کیا، ان کے لیے شاندار ملکوں کا انتظام کیا، اور ان کے لیے دنیا کے اندر تمام درختوں سے بہترین پھلوں کا انتظام کیا. اور اللہ کہتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ساری دنیا پر تمہیں فضیلت دی تھی. اور فضیلت کیوں نہ ہوتی میرے پیاروں؟ ذرا غور کرو. جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب، ہم میں کوئی نبی کی اولاد تو ہے نہیں سوائے اس اللہ کے بندے کے جو سید ہوگا. ان کا رشتہ تو جا کر پہنچتا ہے حضور پاک علیہ السلام سے، ورنہ ہم میں کوئی نبی کی اولاد تو ہے نہیں. مگر سارے کے سارے بنی اسرائیل یاد رکھنا، جو میرے عزیز طلبہ یہاں آئے ہوئے ہیں، جو جوان ہیں، وہ حضرت یعقوب کی اولاد تھے، وہ حضرت یوسف کی اولاد تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی نسل کے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کی اولاد میں تھے. پتہ چلا کہ ان میں سے کسی کے دادا نبی، ان میں سے کسی کے باپ نبی، ان میں سے کسی کے چچا نبی، ان میں سے کسی کے تایا نبی، ان میں سے کسی کے بھائی نبی، تو کسی کا بھتیجا، تو کسی کا بھانجا، تو کسی کے ماموں. اور پتہ چلا کہ ایک وقت میں پوری دنیا میں بے شمار نبی ان کی نسلوں میں آئے. تو اللہ کیوں نہ فرماتا کہ تم تو میرے چہیتے ہو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. وہ اس زمانے کے مسلمان تھے. میرے جوانوں، میرے جملے کو یاد رکھنا، میں تقریر کرنے نہیں آیا. میں سچ کہتا ہوں، اپنے دل کی بات تقریر ہو تو دل پک گیا. ایک ارادہ کرو تبدیلی کا، پریورتن کا، اپنے آپ کو بدلنے کا. یہ زمانہ مجھ سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے. اگر تم نے اس زمانے کو نہیں سمجھا اور یہ ہوائیں میرے اور آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی، تو پھر یاد رکھنا یہ آنکھیں خون کے آنسو بہائیں گی جو آج پانی کے بہانے کو تیار نہیں. یہ گناہگار آپ سے کچھ کہنے آیا ہے. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے جو حقیقت حال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں برسائیں. وہ اس زمانے کے مسلمان، وہ اس زمانے کے اپنے نبیوں کے صحابی، وہ اس زمانے کے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے، وہ اس زمانے میں رب العالمین کے نظام کے چلانے والے، وہ اس زمانے کے مدرسوں کے متولی اور مدرسوں کی دیکھ ریکھ کرنے والے، وہ اس زمانے کے مسجدوں کے مصلی، مسجدوں کے امام، مسجدوں کے مقیم اور مسجدوں کے متولی، وہ اس زمانے کے پورے نظام کے چلانے والے تھے. اس زمانے کے مسلمان آپ کہیں یا اس زمانے ان نبیوں کے صحابی کہیں اور اس زمانے کے ایمان لانے والے کہیں، یہ آپ کو اختیار. ان ساری باتوں کے بعد میں آپ سے عرض کروں، ایک وقت آیا کہ بگاڑ آ گیا. جب لمبا وقت گزر جاتا ہے تو پھر بگاڑ آتا ہے. یہ جو حالات آتے ہیں نا، مجھے اور آپ کو جگانے آتے ہیں. ہمارا اللہ بڑا پیارا ہے، بہت دن موقع دیتا ہے، جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگ جاؤ. بندے بندیاں ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. جی گھر میں 4 جنازے نکل کے آنکھ نہ کھلی، اچانک لڑکا چلا گیا ایکسیڈنٹ میں، آنکھ نہ کھلی، چلتا ہوا کاروبار ٹوٹ گیا، آنکھ نہ کھلی، حالات نے آ کر بسیرا گھر میں کر لی، آنکھ نہ کھولی. رب العالمین کلام پاک میں فرماتا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. ہم ہر سال تمہیں بار بار آزمائش کے سکنجے میں کس رہے ہیں، ثم لا یتوبون، تم پلٹنے کو تیار نہیں ہو. اللہ کہتا مجھے کسی کے گھر میں بیماری لا کر اچھا لگتا ہے کیا؟ کسی کے جوان پوت کو اس کی نگاہوں کے سامنے مارتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ کسی کے نئی نویلی بیوی کو مارتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ کسی کے چلتے ہوئے کاروبار کو اجاڑتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب العالمین کی جانب سے عذاب کو لے کر فرشتے آئے اور جب زمین کے قریب پہنچے، جھاڑی میں بلی کے بچے رکھے ہوئے تھے. فرشتے عذاب کو واپس لے کر چلے گئے. کہاں بلی کے بچوں کی بنیاد پر رب العالمین نے عذاب کو واپس لے لیا. جو اللہ بلی کے بچوں پر عذاب کو واپس لے لے وہ انسانوں پر نہیں لے گا؟ کیا ہم بلی سے گر گئے؟ کیا ہم کتے اور بھیڑیوں سے گر گئے؟ مگر ہے کیا؟ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب ان لوگوں میں بگاڑ آیا، ایسا نہیں تھا کہ نمازیں چھوڑ دی. میرے پیاروں، میرے جوانوں، اگر تمہاری اجازت ہوتی میں ان باتوں کو تمہارے پاؤں پکڑ کر کہتا
مدرسے بھی چل رہے تھے، قاضی بھی تھے، علماء بھی تھے، فقہا بھی تھے، اور اس زمانے کے جج کرنے والے بھی تھے، اس زمانے کے منصف بھی تھے، مگر اس والے دین پر عمل کرتے تھے جس پر چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جی مجھ سے مت کہلواؤ، اگر کہنا شروع کر دیا تو میں اپنے آپ کا تمہارا کچا چٹا کھینچوں گا. سیدھی کام. مسواک والا دین بہت آسان ہے، لمبے کرتے کا دین بہت آسان ہے. میری گستاخی معاف، یہ ہمارے بزرگوں کا لباس ہے، اس کی کوئی ناقدری نہیں. مسجدوں میں آ جانا بھی آسان ہے کیونکہ میں اور آپ خاندانی مسلمان ہیں، ہزاروں مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں. اگر اتنی لمبی داڑھیوں کے ساتھ، اس ٹوپی اور کرتے کے ساتھ مسجد میں نہ آئے تو ہمارا نفس ہم سے یہ کہتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے اتنی لمبی داڑھی ہو کر تم نے نماز چھوڑ دی. پتہ چلا آئے تو مگر کسی مجبوری میں آئے ہو، کسی اور مجبوری میں آئے ہو. اور اللہ کہتا ہے یہ اگلی صف میں جو 25 کھڑے ہیں میں ان کی کیٹیگری سے واقف ہوں، کون کیوں آیا ہے. ان میں 6 تو وہ ہیں جو میرے لیے آئے ہیں، اور 19 وہ ہیں جو سماج کے دباؤ میں آئے ہیں. جو سماج کی کوئی ماں کا بھیجا ہوا آتا ہے، کوئی بیوی کا دوڑایا ہوا آتا ہے، کوئی باپ کا ڈانٹا ہوا آتا ہے، کوئی دکان سے اٹھ کر آتا ہے، کوئی کسی حالت میں اٹھ کر آتا ہے. نہیں، یہ صورت ہے ان کا. میں نے عرض کیا کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا، وہ دین پر کسی نہ کسی درجے میں عمل کرتے تھے، مگر اس والے دین پر جو طبیعت سے ٹکراتا نہیں تھا، جس میں خواہشات ذبح نہیں ہوتی تھی، جس میں اپنے من کی قربانی نہیں کرنی پڑتی تھی، جس میں مسئلہ کوئی ایسا نہیں تھا. وہ والا دین جو آسان تھا لینے میں، عمل کرنے کے اعتبار سے، وہ اللہ کے بندے اس کے اوپر عمل کرتے، اور دین کا وہ والا حصہ جو نفس سے ٹکراتا وہ اس سے دائیں بائیں ہوتے تھے. کہتے ہیں اس سے نہیں چلے گا. پڑھو قرآن مجید میں علماء کرام موجود ہیں، پہلے پارے کو دیکھو، آدم تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم. پہلے لڑائی کروائی، اس کے بعد ایک ٹیم نے دوسری ٹیم کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد یہ یہاں ملزم ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے فدیہ دے دیا، اور عجیب طریقے سے اپنے مال زکات کو اپنے لیے حلال کرنے کا ہیلا بہانہ نکالا کہ قرآن مجید یوں کہتا ہے ذالک جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. تمہاری ان کرتوت کے نتیجے میں ہم نے دنیا میں تمہارے لیے رسوائی کو طے کر دیا. ایک ہمارا دین ہے، میرے پیارو برا نہ مانا کرو، یہ قرآن ہے، مجھ سے بھی کہہ رہا ہے، میرے باپ سے بھی کہہ رہا ہے، میری ماں سے کہہ رہا ہے، مجھے پڑھانے والے استادوں سے بھی کہہ رہا ہے. یہ وہ دین ہے جس نے حضرت ابوبکر سے بھی یہی کہا تھا، حضرت صدیق اکبر عمر فاروق سے بھی کہا تھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ سے بھی کہا تھا، اور چوٹی کے صحابہ کرام سے بھی کہا تھا، اور مجھ سے اور آپ سے بھی قرآن وہی کہتا ہے جو ہر دور میں کہتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نمازی ہیں، اللہ کا شکر ہے قرآن بھی، اللہ کا شکر ہے ذکر و اذکار بھی، سب کچھ. لیکن کوئی ہم سے کہے کہ تم نمبر 2 کی آمدنی سے اپنے آپ کو بچا دیتے ہو تو ہماری آنکھیں نیچے کو رکھتی ہیں. کیا تم زمین مارنے میں اتنے ہی پکے ہو جتنے پکے نمازی ہو تو ہماری آنکھیں نیچے کو رکھتی ہیں. کیا میرا معاملہ میری بیوی کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا اسلام اس سے مطالبہ کرتا ہے؟ اس موقع پر ہماری آنکھیں نیچے کو ہو جاتی ہیں. کیا میں اپنی ماں کے ساتھ وہی زبان استعمال کرتا ہوں جو ہمارے نبی نے ہم سے بیان کی تو اس موقع پر ہماری آنکھیں نیچے کو ہو جاتی ہیں. یہ والا دین تو بڑا آسان ہے اور اتنا سا ہے، اور باقی دین کا بڑا حصہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو دین آیا تھا اس نے آ کر خواہشات کو ذبح کیا، اس نے آ کر بتایا تھا خدا کی بندگی کس کو کہتے ہیں. اس دین نے آ کر یہ بات بتائی تھی اس زمانے کے اندر اپنی بیوی کی بندگی سے نکلو، اپنی زمینوں کی بندگی سے نکلو، اپنے مال کی بندگی سے نکلو، اپنے آپ کے حرام لذت کے کھانوں کی بندگی سے نکلو، اپنے آپ کو بے حیائی کا بندہ بنانے سے نکلو، اور اپنے آپ کو رسوائی کی زندگی کا بندہ بنانے سے نکل کر آ جاؤ اور اس راہ پر آ جاؤ جو قرآن کی دی ہوئی راہ. میں نے عرض کیا ان کے زمانے میں جب بگاڑ آیا اللہ کا غضب بھڑکا. یاد رکھیے گا تاریخ کے طور پر، میں بھی یاد رکھوں اور آپ بھی. خدا کی قسم جو آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ سبق میرے لیے بھی ہے، یہ سبق آپ کے لیے. یہ سوچنا پڑے گا اس زمانے کے اندر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یا تو دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہو یہ امت مسلمہ نہیں، کوئی مائی کلال یہ کہنے کی ہمت نہ کرے گا. یا دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہو کہ یہ امت قرآن کو ماننے والی نہیں ہے، کوئی مائی کلال نہیں کہہ سکتا. یا پھر یہ کھڑے ہو کر کہو کہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنے رسول کے دامن کو چھوڑ دیا، کوئی کہنے کی ہمت نہیں کرے گا. تو پیارے اللہ یہ ہو کیا ہے دنیا میں؟ جو بھی قاتل ہے ہمارا ہی تمنا ہی،
جو بھی قاتل ہے ہمارا ہی تمنا ہے. ہر دن صبح کو نئی خبر آتی ہے کہ ایک شکنجا اور 2 چوڑیاں اور کس دی, 2 چوڑیاں اور کس دی, 2 چوڑیاں اور کس دی. یہ ہو کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ان میں بگاڑ آیا, رب العالمین کا غضب بھڑکا, اور رب العالمین فرماتا ثم قست قلوبکم, ایک وقت آیا کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے. اگر ایک پتھر کو اٹھا کر پانی میں ڈال دو 100 سال تک, اس کے اندر کبھی بھی نرمی نہیں آتی, نمی نہیں آتی, پتھر ہے. اللہ کیا فرماتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً, تم تو پتھر سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے. قرآن ہمارا خوب کچا چٹھا نکالتا ہے انسان سے. یہ والا دین اور یہ والی باتیں ہمارے سامنے نہیں آتی. نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی پہ ڈگر بدل گئی اور ہم نے کبھی اس پہلو پر سوچنا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے ان کا دل پھٹ جاتا ہے. ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو رب العالمین کے خوف سے پانی نکل پڑتا ہے. ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تھا اور رب العالمین کی طرف سے کپ کپی ایسی آئی کہ لڑکتا وہ نیچے کو آ گیا. اللہ کہتا ہے کہ پتھر تو لڑک جائیں, ان کا سینہ شق ہو جائے, ان کے اندر سے ان کے مطابق آنسو نکل آئے ہیں, مگر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. آپ ذرا غور تو کرو کیا حال بنا ہوگا. رب العالمین ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا حال یہ تھا. اس کے بعد میں عرض کروں یہ کون ہے نبیوں کی اولاد, اس جملے کو یاد رکھیے گا. کوئی نبی کا بھتیجا, کوئی نبی کا بیٹا, وہ نبیوں کی اولاد ہے اور آئندہ چل کر ان کی نسلوں میں جب اللہ کا غصہ بھڑکا تو رب العالمین فرماتا ہے ہم نے تمہیں سورہ بنا دیا. پڑھو قرآن کو, پڑھو قرآن. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ, ہم نے تمہارے اندر بندر بنائے. ہائے ہائے, کس کو؟ اولاد ابراہیم, یہ اولاد موسیٰ ہے, یہ اولاد یوسف ہے, یہ اولاد اسحاق ہے, یہ نبیوں کی اولاد ہے, یہ سارے کے سارے نبیوں کی اولاد. جب دین کو چھوڑا تو اللہ کا غصہ بڑھتا اور اللہ کہتا ہم نے تمہیں سور بنا دیا. بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے, خدا کی قسم بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے, میرے مالک آپ کا اتنا غضب بھڑکا. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, جب وہ نہ مانے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. ایک وقت میں عذاب آیا, آپ سوچیں کسی ایک لمبے چوڑے شہر کا کیا حال بنا ہوگا. جب وہ لوگ آئے ہیں تو اندر کسی کا باپ بندر بنا, کسی کا دادا بنا, تو کسی کا بھائی بنا, تو کسی کے چچا بنے, تو کسی کے خالو بندر بنے, تو کسی کا ماموں بندر بنے.